سسٹر ڈے بہنوں کا ایک خاص دن ہوتا ہے اور ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ اس دن بہنیں اپنے بھائیوں کی نظر اتارتی ہیں اور ان کی لمبی عمر کی تمنائیں کرتی ہیں، اور بھائی اپنی بہنوں کو کوئی نہ کوئی گفٹ ضرور دیتا ہے۔ راحیلہ باجی: کیسا ہے میرا پیارا بھائی؟ چل آ تیری نظر اتاروں، ورنہ آج کے دن ان دونوں کی نظر تجھے لگ جائے گی۔ اس کے بعد میری تینوں خالاؤں نے تینوں بھائیوں کو ایک ساتھ بٹھا لیا اور ان کی نظر اتارنے لگی۔ مجھے بھی خالہ نے ساتھ ہی بیٹھنے کو کہا اور راحیلہ باجی نے میری نظر اتاری اور میرا منہ میٹھا کیا۔ زرینہ خالہ: ناہیدہ تم بھی نظر اتارو اور ناصرہ کی طرف سے بھی نظر اتار دینا، وہ تو آ نہیں پائی لیکن اس نے کہا تھا کہ میری طرف سے بھی نظر اتار دینا۔ شیرو: یہ کیا خالہ، کم از کم آج تو آ جاتی باجی۔ زرینہ خالہ: بیٹا اس کا تو بڑا دل تھا لیکن آپس میں کوئی ضروری کام تھا اس لیے نہیں آ سکی۔ اس نے مجھے تجھ سے سوری بولنے کو کہا تھا، وہ تمہیں بہت پیار کرتی ہے۔ چل ناہیدہ اتار نظر۔ ناہیدہ باجی: ہم دونوں اپنے بھائی کی اپنے طریقے سے اسپیشل نظر اتاریں گی، کیوں ثنا؟ ثنا باجی: اور نہیں تو کیا، آج اسپیشل دن ہے تو یہ بھی اسپیشل ہونا چاہیے۔ ناہیدہ باجی: چلو شیرو، ہم تمہارے کمرے میں ہی تمہاری نظر اتارتے ہیں۔ چلو۔ اتنا کہہ کر بڑی چالاکی سے دونوں مجھے کھینچتے ہوئے میرے کمرے میں لے آئی اور پلنگ پر بٹھا دیا۔ ثنا باجی دروازے پر کھڑی ہو گئی اور ناہیدہ باجی مجھ پر جھپٹ پڑی۔ ناہیدہ باجی: اب تم میرے بھائی نہیں، میرے بوائے فرینڈ ہو، تو میں کیسے تمہارے سب کے سامنے نظر اتار سکتی ہوں؟ مگر آج موقع ملا ہے تو فائدہ اٹھانا بنتا ہی ہے۔ اتنا کہہ کر ناہیدہ باجی نے میرا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور ناہیدہ باجی مجھ پر حاوی ہو رہی تھی۔ وہ تو جنگلی بلی کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑی تھی، کس کرتے ہوئے مجھے بیڈ پر گرا کر میرے اوپر چڑھ گئیں۔ میں بھی ان کا ساتھ دینے لگا اور میرے ہاتھ اپنے آپ ان کے بدن پر رینگنے لگے۔ دروازے پر ثنا باجی کھڑی تھی دیکھنے کے لیے، شاید دونوں پہلے ہی پلان کر کے آئے تھے یہ سب۔ 10 منٹ تک زبردست طریقے سے میری نظر اتارنے کے بعد ثنا باجی نے ناہیدہ باجی کو میرے اوپر سے ہٹا دیا۔ ثنا باجی: اب میری باری ہے، آپ خیال رکھو۔ ناہیدہ باجی کا چہرہ دیکھنے لائق تھا، ان کے چہرے پر اچانک غصہ آ گیا تھا، جیسے ان سے ان کی من پسند چیز چھین لی ہو ثنا باجی نے، لیکن اگلے ہی پل وہ اٹھ کر دروازے پر چلی گئی۔ میں بھی اٹھنے ہی لگا تھا کہ ثنا باجی میرے اوپر گر پڑی اور ناہیدہ باجی کی طرح وہ بھی کرنے لگی۔ وہ خود آگے بڑھنا چاہتی تھی تو میں بھلا کیسے ان کو انکار کرتا؟ آج تو ویسے بھی بہنوں کا دن ہے۔ میں نے اپنی خالہ زاد بہن کو خوش کرنے کے لیے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ ناہیدہ باجی: جلدی کرو، راحیلہ آ رہی ہے۔ ناہیدہ باجی کی بات سنتے ہی ثنا باجی جھٹ سے میرے اوپر سے اٹھ گئی اور ہم دونوں نے اپنی حالت ٹھیک کی۔ راحیلہ باجی کمرے میں آ گئیں۔ ان کے سامنے ناہیدہ باجی نے میری نظر اتاری اور ثنا باجی نے بھی ایسے ہی کیا۔ راحیلہ باجی: یہ کیا، تم دونوں نے اسے وش کیوں نہیں کیا؟ ناہیدہ باجی: وہ سب اولڈ فیشن ہے، ہم نئے زمانے کی ہیں تو ہم نے اپنے طریقے سے وش کیا ہے۔ ویسے بھی شیرو ہمارا بھائی کم دوست زیادہ ہے، کیوں ثنا؟ ثنا باجی: بالکل ٹھیک کہا باجی آپ نے، میں تو شیرو کو اپنا بوائے فرینڈ بنا کر اپنی سہیلیوں سے ملاؤں گی، دیکھ لینا کیسے جلتی ہیں سب اسے دیکھ کر، بالکل ہیرو لگتا ہے یہ۔ راحیلہ باجی: یہ تم کیا کہہ رہی ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ ناہیدہ باجی: بھائی ہے تو کیا ہوا، اس کی سہیلیوں کو تھوڑا ہی پتہ ہوگا، یہ شیرو کی پرسنالٹی کو دیکھ کر سب جلیں گی ثنا سے، میں خود ایسا ہی کرنے والی ہوں۔ ویسے بھی ہمارا جو رشتہ ہے وہ تو ویسے ہی رہے گا، اس سے ثنا اپنی سہیلیوں میں مشہور ہو جائے گی اور کیا پتہ ہمارے بھائی کے لیے کوئی گرل فرینڈ ہی مل جائے۔ ثنا باجی: اسے تو سب سے خوبصورت لڑکی ملے گی، دیکھ لینا۔ چل اب ہمارا گفٹ کہاں ہے، دو ہمیں جلدی۔ راحیلہ باجی: کم از کم منہ تو میٹھا کروا دو اس کا۔ ناہیدہ باجی: وہ تو ہم نے کروا بھی دیا۔ راحیلہ باجی: کب کروایا؟ ناہیدہ باجی: میرا مطلب ہے ہمارا بھائی اتنا سویٹ ہے کہ اسے میٹھے کی کیا ضرورت ہے۔ راحیلہ باجی: ایسا نہیں ہوتا، جاؤ ثنا مٹھائی لے کر آؤ۔ مہرین: میں لے آئی ہوں۔ دروازے پر مہرین کھڑی تھی مٹھائی کا ڈبہ لیے۔ مہرین چل کر ہمارے پاس آئی تو راحیلہ باجی نے اس کے ہاتھ سے ڈبہ لے کر مجھے مٹھائی کھلائی۔ اس کے ساتھ ہی ناہیدہ باجی اور ثنا باجی نے بھی میرا منہ میٹھا کروایا۔ مہرین ابھی بھی پیچھے کھڑی تھی، میں نے اس کی طرف دیکھا یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ میری نظر اتارے گی۔ آج تک اس نے میری نظر نہیں اتاری تھی کیونکہ نگہت خالہ تو اسے میرے پاس چھوڑتی ہی نہیں تھی۔ راحیلہ باجی: مہرین تو نہیں نظر اتارے گی۔ مہرین: میں نے کہاں اتاری ہے آج تک اس کی نظر۔ راحیلہ باجی: آج اتار دے پھر، ویسے بھی ہم دونوں کا یہ کتنا خیال رکھتا ہے۔ مہرین: میں ماں سے پوچھ کر آتی ہوں۔ مہرین تو جیسے میری نظر اتارنے کی بات سے ہی ناراض ہو گئی تھی، مگر اس نے کچھ کہا نہیں اور بہانہ بنا کر نیچے چلی گئی۔
اگر وہ میری نظر اتارنے نہیں آئی تھی تو وہ میرے کمرے میں کیوں آئی تھی؟ کیا وہ مجھے بھائی نہیں مانتی یا پھر وہ خالہ کی وجہ سے میری نظر اتارنا نہیں چاہتی؟ میں یہ سوچنے لگا تو پھر ایک بار ثنا باجی بولی، اب ہمیں ہمارا گفٹ دو۔ میں نے اپنی جیب سے ہزار کے نوٹ نکالے اور تینوں کو ایک ایک دے دیا۔ ناہیدہ باجی، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ شیرو، تو کیا چاہیے؟ ناہیدہ باجی، وہ تو جب گھر آئے گا تو بتا دوں گی۔ ثنا باجی، مجھے بھی نہیں چاہیے پیسے، میں بھی وہی گفٹ لوں گی جو ناہیدہ باجی لینے والی ہیں۔ اتنا کہہ کر ثنا باجی کی طرف دیکھا تو میں ان کی بات کا مطلب سمجھ کر حیران ہو گیا۔ راحیلہ باجی، مجھے بھی یہ نہیں چاہیے۔ شیرو، آپ تو رکھ لو اسے۔ راحیلہ باجی، مجھے تو نے پہلے اتنا اچھا گفٹ دے دیا ہے۔ ثنا، ناہیدہ، کیسا گفٹ؟ راحیلہ باجی، اتنا پیار جو کرتا ہے میرا بھائی مجھے، اس کے آگے سب گفٹ فیل ہیں۔ شیرو باجی، اگر آپ یہ نہیں رکھیں گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، پلیز رکھ لو اسے، اور آپ دونوں بھی چپ چاپ رکھ لو ورنہ کوئی گفٹ نہیں ملنے والا۔ تینوں نے میری بات مانتے ہوئے پیسے رکھ لیے۔ ناہیدہ اور ثنا باجی نیچے چلی گئی۔ شاید وہ راحیلہ باجی کی وجہ سے گئی ہوں گی۔ دونوں کے جاتے ہی راحیلہ باجی نے مجھے گلے لگا لیا۔ راحیلہ باجی ہچکیاں لینے لگی اور مجھے اپنی گردن کے پاس گیلا گیلا محسوس ہوا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ باجی رو رہی ہے۔ میں نے ان کو خود سے الگ کیا اور دیکھا تو وہ سچ مچ رو رہی تھی۔ میں نے ان کے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا، شیرو، آپ رو کیوں رہی ہیں باجی؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ پلیز چپ ہو جائیں، مجھے بتائیں بات کیا ہے۔ راحیلہ باجی، تو اتنا پیار کرتا ہے مجھ سے تو میری ماں کے پیٹ سے پیدا کیوں نہیں ہوا؟ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ مجھے تیرے جیسا بھائی ملا، کاش تو میرا سگا بھائی ہوتا۔ شیرو باجی، پلیز رونا بند کرو، مجھے آپ کی آنکھوں میں آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، پلیز آپ رونا بند کرو، میں آپ کا بھائی ہی ہوں۔ کیا ہوا اگر ہم دونوں ایک ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے؟ ہم دونوں کی ماں تو ایک پیٹ سے پیدا ہوئی تھی نا، اس ناطے ہمارا خون کا رشتہ ہوا نا۔ اب بتائیں آپ کو رونا کیوں آ رہا ہے؟ راحیلہ باجی، تیرا پیار دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ تم نے کیسے میرے لیے ان بدماشوں کو سزا دی؟ ایسا بھائی تو ہر بہن چاہتی ہے۔ شیرو، بس اتنی سی بات پر آپ رو رہی ہیں؟ آپ نے مجھے روکا نہیں ہوتا تو ان دونوں کو گھسیٹ کر لاتا آپ کے پیروں پر گر کر معافی مانگنے کے لیے۔ اب آپ چپ رہیں، آپ کی آنکھوں کے یہ آنسو مجھے بہت دکھ دیتے ہیں، اسی لیے تو میں نے ان لوگوں کو سیدھا کیا۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیا میں خود کو بھی سزا دوں کیونکہ آج میری وجہ سے ان آنکھوں میں آنسو ہیں؟ راحیلہ باجی، چپ، مار کھائے گا میرے سے، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، کاش کہ تو میرا سگا بھائی ہوتا۔ شیرو، میں تو اب بھی آپ کا بھائی ہی ہوں، چلے نیچے چلتے ہیں۔ اس کے بعد سب نے مل کر کھانا کھایا۔ آج تو گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ نائلہ مامی اور دیبا مامی تو کچن میں لگی ہوئی تھی، باقی سب مل کر ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ صبح کا ناشتہ کھا کر بڑے لوگ اپنی محفل جما کر بیٹھ گئے اور میں اپنی خالہ زاد بہنوں کے ساتھ اپنے کمرے میں۔ مہرین تو بہت کم ہی بات کرتی تھی، وہ بس